وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے دوپٹے سے لٹک کے نیچے اتر رہی تھی، مگر ہاتھ پھسلنے کے سبب وہ دھڑام سے منہ کے بل ڈائریکٹ اس غیر ملکی حسین نوجوان کے قدموں میں آ کے گری، جسے دیکھتے ہی پہلے تو وہ بری طرح شاکڈ ہوا اور پھر شرارتی لہجے میں اسے دیکھ کے بولا، آج تک صرف سنا تھا کہ آسمان سے پریاں اترتی ہیں، آج ایک پری کو تشریف لاتے دیکھ بھی لیا، مگر لگتا ہے لینڈنگ میں خرابی ہو گئی۔ سب کو لگتا ہے کہ میں کوئی کٹ پتلی ہوں جسے جب چاہا جیسے چاہا نچا لیا، کوئی میری مرضی پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کرتا، بس اپنے فیصلے مجھ پہ لاد دیے جاتے ہیں۔ نور نے غصے کے عالم میں بیڈ پہ رکھا تکیا پوری قوت سے سامنے دیوار پہ دے مارا تھا، جہاں لگی قیمتی پینٹنگ بال بال بچی تھی۔ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا اور چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، لیکن اس ہنگامے کے پیچھے بات کیا تھی وہ اسے زبان پہ لانے سے کتراتی رہی تاکہ کہیں دیواروں کے بھی کان نہ سن لے۔ وہ کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کسی زخمی شیرنی کی طرح ٹہل رہی تھی، اور اس کے ہاتھ خود بخود مٹھیاں بنا رہا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک اس وقت گھر کا ہر فرد اس کا دشمن بن چکا تھا۔ وہ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ کیا میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ کیا میرے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس نے دوبارہ خود ہی سے کلام کیا اور میز پہ رکھی پرفیوم کی بوتل اٹھا کے دوبارہ رکھنے کے بجائے زور سے ڈریسنگ ٹیبل پہ پٹک دی، جس سے ایک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ وہ چاہتی تھی کہ پورا گھر اس کے غصے کی بازگشت سنے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی اس خاموش احتجاجی تحریک کا کسی پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا، کیونکہ باہر لان میں تو کسی اور ہی جشن کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اس کے دل میں ایک ایسی آگ لگی تھی جس نے اسے اپنے ہی کمرے میں قید ہونے پہ مجبور کر دیا تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ سے آزاد رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے ہی خیالات کی جنگ لڑ رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی اور ملازمہ سر جھکائے اندر داخل ہوئی، جس کے چہرے پہ خوف کے سائے صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں دوپہر کے کھانے کی میز لگ گئی ہے، آپ نیچے آ جائیں، کیونکہ کچھ ہی دیر میں چھوٹے صاحب بھی آنے والے ہیں اور بڑے صاحب چاہتے ہیں کہ سب ان کے استقبال کے لیے لان میں موجود ہوں۔ مریم نے بہت سنبھل کے اپنی بات مکمل کی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ بارود کے ڈھیر پہ چنگاری پھینک رہی ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے مریم، میں نے کہا نا ابھی کہ ابھی دفع ہو جاؤ، اور اپنی بیگم صاحبہ سے کہہ دو کہ مجھے نہ بھوک لگی ہے نہ مجھے کسی چھوٹے یا بڑے صاحب کا استقبال کرنا ہے۔ نور اس پہ بری طرح سے دھاڑی تھی، جس سے وہ بیچاری 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اور خبردار، اگر دوبارہ میرے کمرے میں کسی کا نام لے کے آئیں، جاؤ اور سب سے کہہ دو کہ نور مر چکی، یا شاید اس گھر کے لیے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ اس نے غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو مریم الٹے قدموں وہاں سے بھاگ نکلی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس وقت نور کا موڈ کسی طوفان سے کم نہیں ہے۔ نور نے جا کے دھڑام سے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی، کیونکہ اسے اس وقت کسی کی صورت نہیں دیکھنی تھی۔ اس کی شادی میں اب صرف 3 دن باقی تھے، اور یہ 3 دن اسے اپنی زندگی کے آخری دن لگ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے والدین محض ایک کاروباری تعلق یا پرانی دوستی نبھانے کے لیے اسے کسی ایسے شخص کے پلے باندھ دیں گے جسے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کے وہی خیالات آ رہے تھے کہ کیسے اس کی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے میں اسے ہی شامل نہیں کیا گیا، اور اب اسے ایک ایسے رشتے میں گھسیٹا جا رہا ہے جہاں سوائے سمجھوتے کے کچھ نہیں تھا۔ دوسری طرف باہر لان میں منظر بالکل مختلف تھا، جہاں پھولوں کی سجاوٹ ہو رہی تھی، ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ اسی دوران ایک چمچماتی ہوئی گاڑی پورچ میں آ کے رکی، اور اس میں سے ایک انتہائی وجیح اور پرکشش نوجوان باہر نکلا، جس کی شخصیت سے ہی ایک خاص وقار جھلک رہا تھا۔ سائم بیٹا، خوش آمدید، تمہیں دیکھ کے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم اتنا بدل گئے ہو۔ گھر کے بڑوں نے اسے گلے لگایا تو سائم کے چہرے پہ ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی، جو اس کے بیرون ملک قیام کی نفاست کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ سب سے بہت تپاک سے مل رہا تھا، لیکن اس کی گہری بھوری آنکھیں مسلسل کسی کو تلاش کر رہی تھیں، جو اسے وہاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ امی، وہ کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے نور نظر نہیں آ رہی۔ سائم نے شرارتی لہجے میں اپنی ماں سے پوچھا، تو انہوں نے ہنس کے جواب دیا، نہیں بیٹا، وہ بس
شرما رہی ہے. تمہیں تو پتہ ہے نا 3 دن بعد فنکشن شروع ہے، اس لیے وہ آج کل باہر نہیں نکل رہی، ورنہ تو اسے سنبھالنا مشکل ہوتا تھا. سائم یہ سن کے کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور اس کے لبوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی. اچھا، تو اب وہ شرمانے بھی لگی؟ مجھے تو لگا تھا کہ ابھی بھی وہ وہی چھوٹی سی ضدی سی لڑکی ہوگی جو ہر بات پہ مجھ سے لڑتی تھی. سائم کے ذہن میں بچپن کی وہ ساری یادیں تازہ ہونے لگیں جب وہ 10 سال کی عمر میں امریکہ جانے سے پہلے نور کو تنگ کیا کرتا تھا. اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے نور کی گڑیا چھپا دی تھی اور اس نے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا تھا. نہ جانے اب وہ کتنی بدل گئی ہوگی. کیا ابھی بھی وہ اتنی ہی پیاری ہے یا پھر وقت نے اسے بہت سنجیدہ بنا دیا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا. پھر گھر والوں کی باتوں میں مگن ہو گیا، لیکن اس کا دل بار بار اوپر والے کمرے کی کھڑکی کی طرف اٹھ رہا تھا جہاں کے پردے ہل رہے تھے، جیسے کوئی وہاں سے نیچے کا منظر دیکھ رہا ہو مگر سامنے آنے سے کتراتا ہو. وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور گھر میں چہل پہل بڑھتی جا رہی تھی، لیکن نور کے کمرے کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی. وہ اب کمرے میں ٹہل نہیں رہی تھی بلکہ کچھ ایسا کرنے جا رہی تھی جس کا کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. اس نے اپنی الماری سے اپنے ریشمی دوپٹے نکالے، انہیں آپس میں جوڑنے لگی. جب کسی کو میرا خیال نہیں ہے تو میں کیوں ان کی عزتوں کا خیال کرتی پھروں؟ میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گی جہاں میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کے ہاتھوں میں تیزی تھی اور زبان پہ کڑواہٹ جو اس کے دل کے زخموں کا پتہ دے رہی تھی. وہ بونگا مجھے نہیں پسند، چشمش کہیں کا، ہر وقت مجھ پہ حکم چلاتا رہتا ہے اور یہ بھی سناتا ہے کہ میں اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. وہ اپنے ہونے والے شوہر کو یاد کر کے غصے سے تل ملا رہی تھی جو اس کے نزدیک دنیا کا سب سے کڑوا انسان تھا. اس نے آخری گانٹھ باندھی اور ایک لمبی رسی تیار کر لی جو اسے اس قید خانے سے نجات دلانے والی تھی. اس نے رسی کا ایک سرا بیڈ کے پائے سے مضبوطی سے باندھا، دوسرا سرا کھڑکی سے نیچے لٹکا دیا. نیچے دیکھ کے ایک پل کے لیے اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا کیونکہ کھڑکی کافی اونچائی پہ تھی، لیکن پھر اس نے اپنی ہمت جمع کی. جانا تو ہے نور، ورنہ یہ لوگ تمہیں جیتے جی مار دیں گے. اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی زندگی کے سب سے بڑے ایڈونچر کے لیے خود کو تیار کرنے لگی. تھوڑی دیر بعد نور نے کھڑکی سے نیچے جھانکا تو ایک لمحے کو اس کا دل ڈوبنے لگا کیونکہ رات کے اندھیرے میں لان کی زمین کافی دور لگ رہی تھی. مگر پھر اسے اس چشمش کا خیال آیا جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی تھی، اور اس خیال نے اس کے ڈر کو غصے میں بدل دیا. نور، ہمت کرو، اگر آج یہاں سے نہ نکلیں تو زندگی بھر اس اکڑو کے حکم سہنے پڑیں گے. اس نے خود کلامی کرتے ہوئے دوپٹے سے بندھی رسی کو ایک بار پھر کھینچ کے چیک کیا کہ وہ مضبوط ہے یا نہیں. پھر اس نے اپنے موبائل کو احتیاط سے اپنی جینز کی جیب میں ڈالا اور پھر ایک لمبا سانس بھر کر کھڑکی کی منڈیر پہ بیٹھ گئی. ادھر سائم کو کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی، اس لیے وہ تازہ ہوا کھانے کے لیے پچھلی سمت والے لان کی طرف نکل آیا. اسے بچپن سے ہی رات کو تنہائی میں ٹہلنے کی عادت تھی کیونکہ اس وقت وہ اپنے خیالات کے ساتھ سکون سے وقت گزار سکتا تھا. پتہ نہیں نور باہر کیوں نہیں نکل رہی. وہ سوچ رہا تھا کہ آج تو اس کی جھلک بھی نہیں دیکھ پایا، لیکن کل صبح اس سے ضرور ملوں گا. سائم نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا. پھر اپنی جیب سے موبائل نکال کے اپنے ایک دوست کو میسج ٹائپ کرنے لگا جو ابھی تک امریکہ میں ہی تھا. وہ بالکل بے خبر تھا کہ ٹھیک اس کے سر کے اوپر کیا کھچڑی پک رہی ہے. نور نے دوپٹے کو مضبوطی سے تھاما اور آہستہ آہستہ نیچے کی طرف سرکنے لگی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس نے جو رسی بنائی تھی وہ تھوڑی پھسلنے والی تھی کیونکہ دوپٹے ریشمی تھے. یا اللہ، بس ایک بار خیریت سے نیچے اتار دے، پھر میں کبھی ایسی شرارت نہیں کروں گی. اس نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگی، لیکن عین اس وقت جب وہ زمین سے کچھ فٹ کے فاصلے پہ تھی اس کا ہاتھ بری طرح سے پھسل گیا. اس کے منہ سے ایک دبی دبی سی چیخ نکلی اور وہ دھڑام سے سیدھی نیچے کھڑے سائم کے کندھوں سے ٹکراتی ہوئی اس کے قدموں میں جا گری. سائم جو موبائل میں مگن تھا اس اچانک حملے پہ بری طرح سے بوکھلا گیا
اور پیچھے کی طرف لڑکھڑایا، لیکن اس نے بروقت خود کو سنبھال لیا۔ اس نے حیرت کے مارے اپنی آنکھیں پھاڑ کے نیچے دیکھا، جہاں ایک لڑکی منہ کے بل گری پڑی تھی اور اس کے دوپٹے کی رسی ابھی بھی کھڑکی سے لٹک رہی تھی۔ سائم کے چہرے پہ پہلے تو شدید حیرت کے تاثرات آئے، لیکن جب اسے صورتحال سمجھ میں آئی تو اس کے لبوں پہ ایک شرارتی سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ آج تک صرف سنا تھا کہ آسمان سے پریاں اترتی ہیں، لیکن آج ایک پری کو تشریف لاتے بھی دیکھ لیا، مگر لگتا ہے اس بار لینڈنگ میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، سائم نے طنزیہ اور شرارتی لہجے میں کہا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ اسے اٹھنے میں مدد دے سکے۔ نور، جو اس وقت شرمندگی اور درد کی شدت سے زمین میں گڑ جانے کی خواہش کر رہی تھی، یہ آواز سن کے ایک دم سے سیدھی ہوئی اور اپنے بکھرے بال پیچھے کر کے تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم کون ہو اور آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور خود ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، حالانکہ اس کی کوہنی پہ ہلکی سی خراش آئی تھی۔ تمہیں نظر نہیں آتا کہ مجھے چوٹ لگی ہے اور تم یہاں پہ پرستان کی کہانیاں سنا رہے ہو؟ اس نے غصے سے اپنے کپڑے جھاڑے، مگر اس کا دل اندر ہی اندر بری طرح دھڑک رہا تھا کہ یہ اجنبی کہیں گھر والوں کو نہ بلا لے۔ سائم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے چہرے پہ آئی معصومانہ خفگی نے اسے دنگ کر دیا، کیونکہ نور واقعی بہت حسین ہو چکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس وقت غصے سے چمک رہی تھیں، مگر سائم نے اپنی حیرت کو چھپایا اور ایک قدم آگے بڑھ کے مسکرانے لگا۔ محترمہ، یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں اپنی مرضی سے ٹہل رہا ہوں، لیکن آپ جس طرح کھڑکی سے تشریف لائی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ آپ چوری کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ سائم نے جان بوجھ کے انجان بنتے ہوئے اسے تنگ کرنا شروع کیا تاکہ دیکھ سکے کہ وہ کتنا بھڑکتی ہے۔ تمہارا گھر؟ ہوش میں تو ہو نا؟ یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں رہتی ہوں۔ تم یہاں گھس کے آ گئے ہو؟ چور تو تم لگ رہے ہو جو یہاں چھپ کے موبائل پہ پلان بنا رہے تھے، نور نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، لیکن پھر غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ لڑکا حلیے سے تو چور نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے پہننے اوڑھنے کے انداز سے تو وہ کسی امیر گھرانے کا چشم و چراغ معلوم ہو رہا تھا۔ سائم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی باہیں سینے پہ باندھ لیں۔ بچپن میں تو تم اتنی موٹی اور گول مٹول سی تھی، اب اتنی سمارٹ کیسے ہو گئی ہو؟ کون سا ڈائٹ پلان آزمایا ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ تاکہ میں بھی اپنی صحت کا خیال رکھ سکوں، سائم نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ تو نور کے چہرے پہ ایک دم سے حیرانی کے تاثرات آئے اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم سائم ہو؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تو سائم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں جی، میں ہی وہ سائم ہوں جس کے آنے کا تذکرہ پورے گھر میں ہو رہا ہے اور جس کا تم ابھی کھڑکی سے رسی لٹکا کے استقبال کرنے والی تھی۔ سائم کی اس بات پہ نور کا چہرہ سرخ ہو گیا، کیونکہ اسے یاد آیا کہ مریم نے اسے بتایا تھا کہ چھوٹے صاحب آنے والے ہیں۔ اچھا، تو جناب اتنے بدل گئے ہیں؟ بچپن میں تم بھی ہوا کے ایک جھونکے سے اڑنے لگتے تھے، تو اب یہ باڈی کیسے بنا لی؟ نور نے بھی ترکی بترکی جواب دیا اور اس کے مضبوط کندھوں کی طرف اشارہ کیا جو اب نمایاں طور پہ نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے اور بچپن کی وہی پرانی رقابت دوبارہ سے جاگ اٹھی تھی، مگر اس بار اس میں ایک انجانا سا کھچاؤ بھی شامل تھا۔ سائم نے ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اپنے ہاتھ اس کے دونوں طرف رکھ کے اس کا راستہ بلاک کر دیا۔ نور، سچ سچ بتاؤ، تم کیا کر رہی تھیں؟ یہ رات کے اس وقت اس طرح کھڑکی سے باہر نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو میں ابھی شور مچا کے سب کو یہاں جمع کر لوں گا اور پھر تمہاری اس مہم جوئی کا قصہ سب کو سناؤں گا۔ سائم کی آواز میں شرارت کے ساتھ ساتھ ایک دھمکی بھی تھی جو نور کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ نور نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بڑی مشکل سے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ میں تمہاری جواب دہ نہیں ہوں سائم، اور خبردار جو تم نے کسی کو کچھ بتایا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتا وہ تیزی سے مڑی اور دوبارہ اندر جانے لگی۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں اور میں وہی کروں گی جو مجھے ٹھیک لگے گا،
یہ کہہ کے بھاگتی ہوئی واپس اندر چلی گئی اور پیچھے کھڑا سائم اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کتنی حسین ہے یہ اور کتنی پاگل بھی، اس نے سوچا، مگر اس کے ذہن میں پھر ایک پریشان کن خیال آیا کہ کاش اس کی شادی کہیں اور نہ ہو رہی ہوتی، کیونکہ وہ ابھی سے اس کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا۔ نور اپنے کمرے میں پہنچ کے بری طرح سے ہانپ رہی تھی اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے غصے میں آ کے میز پہ رکھی چیزیں ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیں، کیونکہ اس کا فرار ہونے کا بہترین موقع ضائع ہو چکا تھا۔ یہ چانس بھی گیا، اب پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ وہ بڑبڑائی، کیونکہ کل ان لوگوں نے بری لے کے آنا تھا اور شادی کے فنکشنز کی باقاعدہ شروعات ہونے والی تھی۔ وہ سائم کے بارے میں سوچ رہی تھی، کتنا بدل گیا وہ اور کتنا بدتمیز ہو گیا ہے۔ اگلے دن کی صبح نور کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی، کیونکہ آج گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہونا تھا اور وہی بری کی تقریب تھی جس سے اسے چڑ تھی۔ وہ بمشکل تیار ہو کے نیچے آئی جہاں ناشتے کی میز پہ کہوں کا شور برپا تھا۔ السلام علیکم، نور نے بہت دھیمے لہجے میں سلام کیا اور اپنی کرسی سنبھال لی، لیکن جیسی نظر اٹھائی سامنے بیٹھے سائم کی نظروں سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا، جس کی آنکھوں میں وہی کل رات والی شرارت ابھی بھی ناچ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سنا ہے رات تمہیں ٹھیک سے نیند نہیں آئی، شاید تم کہیں مصروف تھی۔ سائم نے جان بوجھ کے سب کے سامنے یہ جملہ اچھالا تو نور کا ہاتھ نوالا توڑتے ہوئے رک گیا۔ اس نے میز کے نیچے سے سائم کے پیر پہ زور سے اپنی جوتی ماری تو سائم نے درد کی لہر کو ضبط کیا، مگر مسکراہٹ غائب نہیں ہونے دی، جبکہ گھر کے باقی افراد ان کی اس خاموش جنگ سے بے خبر اپنی باتوں میں مگن تھے۔ ناشتے کے فوراً بعد جیسے ہی سب ادھر ادھر ہوئے، نور تیزی سے لان کی طرف نکل آئی تاکہ اپنے دماغ میں کوئی نیا منصوبہ تیار کر سکے، لیکن وہ بھی لان کے کونے تک پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے وہی جانی پہچانی آواز آئی۔ اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ ابھی کل رات والا حساب باقی ہے، اور میں نے ابھی تک چچا کو وہ دوپٹے والی رسی نہیں دکھائی جو تم کھڑکی پہ ہی چھوڑ گئی تھی۔ سائم اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور اس کے لہجے کی بے باکی نور کو اندر تک ہلا رہی تھی۔ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو سائم؟ کیا تم واقعی اتنے گر چکے ہو؟ نور نے پلٹ کے غصے سے اسے دیکھا تو سائم نے بہت اطمینان سے اپنے بازو سینے پہ باندھ لیے اور ایک قدم اس کے قریب ہو گیا۔ میں بلیک میل نہیں کر رہا، بس اپنا حق استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ میری وہ کزن جو بچپن میں بہت بہادر تھی اب آدھی رات کو گھر سے بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے۔ سائم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جس پہ نور کی ہمت جواب دے گئی اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہیں کیا پتا سائم کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے؟ وہ لڑکا شاہزین جس سے میری شادی ہو رہی ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتا اور نہ میں اسے چاہتی ہوں۔ یہ محض ایک بزنس ڈیل ہے جو بابا نے اپنے دوست کے ساتھ کی ہے۔ نور نے پہلی بار اپنے دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کیا تو سائم کا شرارتی چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ نور کے آنسو دیکھ کر سائم کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ اسے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بس اتنی سی بات؟ اگر میں تمہاری اس عذاب سے جان چھڑوا دوں تو تم میرے لیے کیا کرو گی؟ سائم نے اس کے چہرے کے قریب جھک کے پوچھا تو نور نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے اسے اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا ہو۔ تم سچ کہہ رہے ہو سائم؟ اگر تم نے ایسا کر دیا تو میں تمہاری ہر بات مانوں گی، تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، بس مجھے شادی سے بچا لو۔ نور نے جذباتی ہو کے اس کا ہاتھ تھام لیا اور سائم کو لگا جیسے پوری کائنات اس کے ہاتھ میں آ گئی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر تم مجھے شاہزین کا نمبر دو اور جیسا میں کہوں تم ویسا کرو۔ سائم نے اسے حوصلہ دیا اور دونوں اندر ڈرائنگ روم کی طرف چل دیے جہاں سب بڑے باتوں میں مصروف تھے۔ اندر پہنچ کے سائم نے آواز بلند اعلان کیا کہ وہ اس گھر کے ہونے والے داماد سے ملنا چاہتا ہے تاکہ انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو سکے۔ ماما، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اور نور ذرا باہر گھوم آئیں۔
راستے میں ہم شاہزین سے بھی مل لیں گے. اب پاکستان آیا ہوا ہوں تو تھوڑی سیر بھی ہو جائے گی. سائم نے جب یہ تجویز پیش کی تو بڑوں نے پہلے تھوڑا تامل کیا، مگر سائم کے اصرار پہ وہ مان گئے. نور سائم کی اس چال پہ حیران تھی کہ وہ اسے ساتھ کیوں لے جا رہا ہے، مگر وہ چپ چاپ گاڑی میں جا بیٹھی. راستے میں سائم نے گاڑی ایک سنسان جگہ روکی اور بہت رومانٹک انداز میں نور کی طرف مڑا. تمہیں پتہ ہے نا کہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم میری ہر بات مانو گی، اس نے نور کے بکھرے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا. تو نور کو ایک عجیب سی الجھن ہوئی، مگر اس نے اسے سائم کا امریکہ والا کلچر سمجھ کے نظر انداز کر دیا. وہ دونوں ایک کیفے میں پہنچ چکے تھے جہاں شاہزین پہلے سے موجود تھا، جس کا حلیہ دیکھ کے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس رشتے سے خوش نہیں ہے. سائم نے بیٹھتے ہی تیکھے سوالات شروع کر دیے. وہ شاہزین کو اکسا رہا تھا کہ وہ سچ بولے. دیکھو یار شاہزین، زندگی ایک بار ملتی ہے. تم کیوں کسی ایسی لڑکی سے شادی کر رہے ہو جو تمہیں پسند ہی نہیں ہے، اور تم خود بھی کسی اور کے خواب دیکھ رہے ہو. تم بس ایک ہفتے کے لیے غائب ہو جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گا. سائم کی اس منطق نے شاہزین کو سوچنے پہ مجبور کر دیا، اور آخر کار وہ مان گیا کہ وہ آج ہی رات گھر چھوڑ کے کہیں چلا جائے گا تاکہ یہ شادی یہیں پہ رک جائے. واپس گھر آتے ہوئے نور کا موڈ اتنا خوشگوار تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھی گنگنا رہی تھی، اور سائم اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا. شکریہ سائم، تم واقعی بہت اچھے ہو. نور نے پہلی بار اسے پیار سے دیکھا تو سائم نے گاڑی کی بریک لگائی اور شرارت سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا. ابھی تو صرف دوستی ہوئی ہے نور، شکریہ ادا کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں. سائم کے اس لہجے نے نور کے گالوں پہ لالی بکھیر دی اور وہ شرما کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. اس رات جب شاہزین کے گھر سے فون آیا کہ وہ غائب ہو گیا ہے اور ایک خط چھوڑ گیا ہے کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، تو پورے گھر میں کوہرام مچ گیا. مگر نور نے سائم کو آنکھ مار کے اپنی جیت کا جشن منایا. یہاں تک ان دونوں کی دوستی ایک نئے موڑ پہ آ چکی تھی، جہاں شرارتیں اب محبت میں بدلنے لگی تھیں. شادی ٹوٹنے کا ہنگامہ اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور پورے گھر میں جہاں اداسی تھی وہیں نور اپنے کمرے میں بیڈ پہ اچھل رہی تھی. آخر کار میں آزاد ہو گئی، اس نے خوشی سے چلاتے ہوئے تکیہ ہوا میں اچھالا. مگر وہ تکیہ اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی کسی کے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ لیا گیا. نور نے پلٹ کے دیکھا تو سائم دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اور اس کی نظروں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے نور کی دھڑکنوں کی ترتیب بگاڑ دی. سائم نے تکیہ واپس بیڈ پہ پھینکا اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا نور کے اتنا قریب آ گیا کہ اسے سائم کے پرفیوم کی خوشبو اپنے حواسوں پہ چھاتی محسوس ہونے لگی. وعدہ یاد ہے نا نور؟ میں نے اپنا کام کر دیا، اب تمہاری باری ہے. سائم نے جھک کے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو نور نے گھبرا کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر سائم نے پھرتی سے اس کا ہاتھ تھام لیا. کیسا وعدہ سائم؟ دیکھو اب سب ٹھیک ہو گیا تو تم کیوں مجھے دوبارہ سے ٹینشن دے رہے ہو؟ نور نے معصومیت سے پوچھا، حالانکہ اس کا دل سائم کی قربت سے زور زور سے دھڑک رہا تھا. سائم نے اس کا ہاتھ ذرا سا کھینچا جس پہ وہ سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی. تم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں اس عذاب سے بچا لوں گا تو تم میری ہر بات مانو گی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ تم میری بن جاؤ. سائم کی سرگوشی نور کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری اور وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی. تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے سائم، میں نے اس عذاب سے جان اس لیے نہیں چھڑوائی کہ تمہارے گلے پڑ جاؤں. میرا مطلب ہے میں ابھی کسی بھی بندھن میں نہیں بننا چاہتی. نور نے تڑپ کے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر سائم کی گرفت مضبوط تھی. اچھا تو اب میں تمہارے لیے دوسرا عذاب بن گیا ہوں. سائم کے لہجے میں اب شرارت کی جگہ ایک تیکھا پن آ گیا تھا جس نے نور کو غصہ دلا دیا. ہاں تم عذاب ہی ہو، وہ چشمش کم سے کم مجھ سے دور تو رہتا تھا، تم تو ہر وقت میرے سر پہ سوار رہتے ہو. نور نے غصے سے اسے دھکا دیا تو سائم کا چہرہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا. ٹھیک ہے نور، اگر میں عذاب ہوں
تو پھر یہ عذاب اب تم سے دور ہی رہے گا، سائم نے سرد لہجے میں کہا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے چلا گیا، جس نے نور کو ایک عجیب سے خالی پن کا احساس دلایا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور ان دونوں کے درمیان ایک خاموش دیوار کھڑی ہو گئی۔ نور گھر میں چہکتی تو تھی، مگر اس کی نظروں میں سائم کو ڈھونڈنے کی تڑپ نمایاں تھی، جو اب اسے نظر انداز کرنے لگا تھا۔ ٹھیک 2 ماہ کے بعد نور کی بڑی بہن انم اور سائم کے بڑے بھائی حمزہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ان تیاریوں کے دوران سائم اور نور کو اکثر ساتھ شاپنگ پہ جانا پڑتا، مگر ان کی گفتگو صرف ضرورت تک محدود رہتی تھی۔ ایک دن مال میں شاپنگ کے دوران نور نے خوبصورت پنک کلر کا لہنگا دیکھا اور سائم سے رہا نہ گیا، جو پاس ہی کھڑا تھا۔ ویسے یہ رنگ تم پہ کھلے گا تو اچھا، مگر تمہارے مزاج کی کڑواہٹ اس کی مٹھاس کم نہ کر دے۔ سائم نے طنز کیا تو نور اسے گھور کے دیکھنے لگی۔ تم سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا سائم، اور ویسے بھی میں سوچ رہی تھی کہ لالا کی شادی پہ ہم سیم ڈریسنگ کر لیتے ہیں۔ نور نے اپنی ناراضگی بھلا کے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہا تو سائم نے ایک زوردار کہا لگایا، سوری بیبی، میں تمہاری طرح لہنگے اور ساڑیاں پہن کے لوگوں کو ڈرانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ سائم کی اس بات پہ نور کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اوئے امریکی بابو، میرا مطلب سیم کلر کا تھا، تم ابھی تک ویسی عقل سے پیدل ہو۔ نور نے ہنستے ہوئے اس کے بازو پہ تھپڑ لگایا تو سائم نے بھی مسکرا کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ لمحہ بہت خوبصورت تھا، جہاں ان کی پرانی نوک جھونک دوبارہ لوٹ آئی تھی، مگر اس بار اس میں ایک انجانی سی چاہت کی خوشبو بھی رچی بسی تھی۔ اور میں کیوں تم سے میچنگ کروں؟ میں تو اپنی پہچان الگ رکھنا چاہتا ہوں، سائم نے شرارت سے کہا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ نور وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اسے سائم کا ہر انداز اب اچھا لگنے لگا تھا۔ شادی کے فنکشنز کا آغاز ہوا تو ہر تقریب میں دونوں کے کپڑوں کا رنگ ایک ہی ہوتا تھا، جس پہ گھر والے بھی حیران تھے۔ مہندی والے دن نور نے پیلے رنگ کا جوڑا پہنا تھا، جس میں وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سائم نے موقع پاتے ہی اسے سب کی نظروں سے بچا کے ایک کونے میں کھینچا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ آج تم میری دلہن لگ رہی ہو نور، دل کر رہا ہے کہ آج ہی لالا کے ساتھ اپنا بھی نکاح پڑھوا لوں۔ سائم کی آواز میں وہ سچائی تھی جس نے نور کے دل کی دھڑکنیں روک دیں۔ نور نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں اور سائم کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر سائم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ تم جانتی ہو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ اس سے پہلے کہ نور کوئی جواب دیتی، وہاں کسی کے آنے کی آواز آئی تو دونوں تیزی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ نور کا دل اب سائم کی محبت کی گواہی دے رہا تھا، مگر وہ ابھی بھی اسی کشمکش میں تھی کہ کیا سائم واقعی سنجیدہ ہے۔ بارات کے دن نور نے پنک میکسی پہنی اور سائم نے اسی رنگ کی واسکٹ، جس نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ لیکن اس فنکشن میں ایک نیا موڑ آنے والا تھا، کیونکہ نور کے ماموں کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی اور ان کا بیٹا دانیال نور میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا تھا۔ بارات کے اس پرشور ہنگامے میں نور کی گلابی میکسی کی چمک سب کی توجہ کا مرکز تھی، مگر سائم کی نظریں تو صرف اس کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں، جہاں دانیال کی مسلسل موجودگی نے ایک عجیب سی بے چینی پیدا کرتی تھی۔ دانیال بار بار نور کے قریب آ کے پرانی یادیں تازہ کر رہا تھا اور نور بھی محض لحاظ میں اس کی باتوں پہ مسکرا رہی تھی۔ سائم جو دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس کے ماتھے پہ بل صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنی واسکٹ کی سلوٹیں درست کیں اور تیکھے قدموں سے چلتا ہوا ان دونوں کے عین درمیان آ کے کھڑا ہو گیا۔ دانیال بھائی، لگتا ہے آپ کو دبئی کی یاد کچھ زیادہ ہی ستا رہی ہے، جو یہاں پاکستان آ کے بھی فارغ نہیں بیٹھ پا رہا۔ سائم نے طنزیہ لہجے میں کہا تو دانیال نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ارے نہیں سائم، بس نور سے باتیں کر رہا تھا، یہ بچپن میں بھی بہت پیاری تھی اور اب تو کمال ہو گئی ہے۔ دانیال نے نور کی تعریف کی تو سائم نے نور کا ہاتھ تھام کے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ جی بالکل کمال ہے، اسی لیے تو اس کے لیے میری پسند کافی ہے، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
سائم کی اس بے باکی پہ نور کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر سائم کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ دانیال کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا مگر نور کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے سائم؟ تم سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کے اسے کیوں بھگا رہے ہو؟ وہ میرا کزن ہے، کوئی غیر نہیں ہے۔ نور نے غصے سے اسے دیکھا تو سائم نے اسے ایک ستون کے پیچھے کر کے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ کزن ہے تو کیا ہوا؟ وہ جس طرح سے تمہیں دیکھ رہا تھا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور خبردار جو اب اس کے پاس جانے کی کوشش کی۔ سائم کے لہجے میں جلن اور حسد کا وہ رنگ تھا جو نور نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ سائم اس کے لیے اتنا سنجیدہ ہے، مگر اوپر سے اس نے اپنی شوخی برقرار رکھی۔ اچھا تو جناب کو حسد ہو رہا ہے، ویسے شکر ہے وہ چپکو جا رہا ہے، مجھے بھی تھوڑا سکون ملے گا، لیکن تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری ہو گئی۔ نور نے اسے چھیڑا تو سائم نے اس کے چہرے کے قریب جھک کے شرارتی لہجے میں کہا، دیکھ لیں گے نور میڈم کہ تم کب تک خود کو میرا ہونے سے روک پاتی ہو۔ ولیمے کا فنکشن بھی گزر گیا تھا اور گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی کیونکہ ماموں کی فیملی روانہ ہو گئی تھی۔ نور صوفے پہ بیٹھی تھوڑی اداس تھی تو سائم اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ محترمہ، آج تو بڑے سوگ منائے جا رہے ہیں، کیا دانیال کے جانے کا اتنا دکھ ہے؟ سائم نے دوبارہ نوک جھونک شروع کی تو نور نے اسے زور سے تکیہ مارا۔ شکر ہے میں نے تمہیں اپنا دل نہیں دیا، ورنہ تم جیسے شکی مزاج بندے کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا۔ نور نے غصے میں وہ جملہ کہہ دیا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ سائم کا چہرہ ایک دم سے بدل گیا اور وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ نور کو اپنی غلطی کا احساس ہوا مگر سائم اب اس سے دور رہنے لگا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، گھر کے بڑے اب نور کے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ ایک دن بڑوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اب نور کا بھی رشتہ کر دینا چاہیے، اور سب کی نظریں سائم پہ ہی آ کے ٹھہری۔ نور کو جب یہ پتہ چلا تو اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے، مگر وہ اپنی ضدی فطرت کی وجہ سے خاموش رہی۔ اسے لگا کہ سائم ابھی بھی اس سے ناراض ہے۔ رات کے اندھیرے میں سائم اچانک اس کے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ سائم، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ نور کی ادھوری بات پہ سائم نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ بڑوں نے ہمارا رشتہ طے کر دیا ہے نور، اب بتاؤ کہ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ سائم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا تو نور نے نظریں جھکا لی اور دبی آواز میں کہا، میں نے انکار نہیں کیا کیونکہ یہ بڑوں کی مرضی ہے۔ سائم نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے لبوں پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ جھوٹ مت بولو نور، میں جانتا ہوں تم نے انکار اس لیے نہیں کیا کیونکہ تم بھی مجھے اتنا ہی چاہتی ہو جتنا میں تمہیں چاہتا ہوں۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سائم کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ ہاں سائم، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، پر تم اتنے بدتمیز ہو، ہر وقت لڑتے رہتے ہو۔ سائم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور کمرے میں محبت کی وہ خوشبو پھیل گئی جس کا وہ دونوں عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ آخر کار نکاح کا دن بھی آ گیا۔ نور سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں بالکل پری لگ رہی تھی، وہی پری جو سائم کے قدموں میں گری تھی۔ سائم نے نکاح کے بعد جب اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو شرارت سے بولا، یاد ہے نا وہ کھڑکی اور وہ دوپٹے کی رسی؟ اگر تم اس دن نہ گرتی تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا۔ نور نے شرماتے ہوئے اسے دیکھا اور ہنس کے بولی، اور اگر تم اس دن نیچے نہ ہوتے تو شاید میں آج ہسپتال میں ہوتی۔ سائم نے اس کا ماتھا چوما اور بولا، اب تم میری قید میں ہو نور، اور یہاں سے بھاگنے کے لیے تمہیں کسی رسی کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میرے دل کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ دونوں کا یہ رومانٹک اور شرارتوں بھرا سفر اب ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی طرف گامزن تھا جہاں صرف محبت اور ہنسی مذاق تھا۔ نکاح کی پہلی صبح نور کی آنکھ کھلی تو اسے کمرے کے ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے بیڈ کی دوسری طرف ہاتھ مار کے اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی، مگر موبائل کی جگہ اسے ایک مضبوط اور گرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ تو نور نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں تو سامنے سائم کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا جو کوہنی کے بل لیٹا بہت غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ پری صاحبہ، ویسے آج آپ کی لینڈنگ بیڈ پہ کافی پرسکون رہی۔
ورنہ مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں آپ نیند میں بھی کھڑکی کا راستہ نہ ناپ لیں۔ سائم نے وہی پرانا جملہ دہرا کے اسے چھیڑا تو نور نے شرم سے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ سائم تم بہت بدتمیز ہو، کیا صبح صبح بھی تمہارا مذاق ختم نہیں ہوتا؟ نور کی دبی دبی آواز تکیے کے اندر سے آئی تو سائم نے تکیہ کھینچ کے ایک طرف پھینکا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اب تو یہ مذاق اور شرارتیں زندگی بھر کا ساتھ ہے نور، کیونکہ میں نے بڑی مشکل سے اس پری کو اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ سائم نے اس کی پیشانی پہ پیار کیا تو نور کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر بے ترتیب ہو گئی۔ وہ ابھی اس رومانٹک لمحے میں کھوئی ہوئی تھی کہ سائم نے شرارت سے اس کے گال کو چٹکی بھری۔ ویسے اگر تم اسی طرح سوتی رہیں تو ناشتہ دانیال بھائی کے ساتھ کرنا پڑے گا، کیونکہ سب سے آخر میں وہی ناشتہ کرتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ نور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور سائم کا کہا پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں تیار ہو کے نیچے آئے تو سبھی کی نظریں انہی پہ جمی ہوئی تھیں۔ نور نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا تھا جس میں اس کا روپ مزید نکھر گیا تھا۔ ناشتے کی میز پہ سائم نے جان بوجھ کے نور کی پلیٹ میں حلوے کا بڑا سا چمچ رکھا۔ لو نور، کھاؤ، بچپن میں تو تم بہت شوق سے کھاتی تھی، اب کیا ڈائٹنگ کا بھوت سوار ہے؟ نور نے اسے گھور کے دیکھا اور میز کے نیچے سے اسے زور سے ٹھوکر ماری، مگر سائم نے بغیر کسی تاثر کے اپنا جوس پینا شروع کر دیا۔ امی دیکھیں نا، سائم ابھی سے مجھے موٹا کرنے کے چکر میں ہے تاکہ یہ مجھے بچپن کی طرح موٹی کہہ سکے۔ نور نے شکایت کی تو نازیہ بیگم ہنس پڑی۔ بیٹا وہ تمہارا خیال رکھ رہا ہے، اب وہ تمہارا جیون ساتھی ہے۔ ناشتے کے بعد سائم اسے زبردستی لان میں لے آیا جہاں دھوپ بہت سہانی تھی۔ وہ اسے اسی جگہ لے گیا جہاں وہ پہلی بار گری تھی۔ سائم نے نور کا ہاتھ تھام کے اسے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں پتہ ہے نور، اس دن جب تم میرے قدموں میں گری تھی تو مجھے لگا کہ شاید خدا نے میری دعا سن لی۔ میں امریکہ میں اکثر تمہارے بارے میں سوچتا تھا کہ وہ ضدی لڑکی اب کیسی ہوگی۔ سائم کے لہجے میں اب مذاق نہیں بلکہ سچی محبت تھی۔ نور نے اس کے کندھے پہ سر رکھا اور دھیرے سے بولی، اور مجھے لگا تھا کہ کوئی بہت بڑا مغرور شہزادہ آ گیا ہے جو مجھے اپنی باتوں سے نیچا دکھانا چاہتا ہے، پر مجھے کیا پتا تھا کہ وہی شہزادہ میری زندگی کی سب سے بڑی ڈھال بن جائے گا۔ پھر سائم نے اپنی جیب سے 2 ٹکٹ نکالے اور نور کے سامنے لہرانے لگا۔ یہ کیا ہے؟ نور نے حیرت سے پوچھا تو سائم نے مسکرا کے جواب دیا، یہ ہمارے ہنی مون کے ٹکٹ ہے، ہم مری جا رہے ہیں تاکہ تم وہاں پہاڑوں کی چوٹیوں سے لٹکنے کا اپنا شوق پورا کر سکو۔ نور نے خوشی سے شور مچایا اور سائم کے گلے لگ گئی۔ تم واقعی بہت اچھے ہو سائم، پر میں وہاں اکیلی نہیں لٹکوں گی، تمہیں بھی میرے ساتھ ہی گرنا پڑے گا۔ سائم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور شرارت سے بولا، میں تو کب کا تمہاری محبت میں گر چکا ہوں نور، اب مزید گرنے کی گنجائش نہیں بچی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور وہ دونوں لان میں بیٹھے اپنے مستقبل کے خواب بن رہے تھے۔ نور نے محسوس کیا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ کو کوئی ایسا شریک سفر ملے جو آپ کی شرارتوں کو بھی محبت کا نام دے۔ سائم نے اسے ایک بار پھر وہی پری کہہ کے پکارا تو نور نے ہنس کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سائم، وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے، چاہے میں کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ کروں۔ سائم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کے بہت سنجیدگی سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارا وہ دوپٹہ بن کے رہوں گا جو تمہیں گرنے سے بچائے گا، اور اگر ہم گرے بھی تو ہمیشہ ساتھ گریں گے۔ اگلے دن مری کے سرد پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے لدی ہوئی تھیں اور سائم نے نور کا ہاتھ اپنی جیکٹ کی جیب میں سختی سے تھام رکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نور، یہاں کی ٹھنڈک بالکل ویسی ہے جیسی تمہاری پہلی نظر تھی، اور وہ پہلی نظر صرف حیرت تھی، لیکن اب جو نظر ہے وہ صرف تمہارے لیے ہے اور رہے گی۔ سائم کے اس لہجے نے نور کے دل میں ایک ایسی تپش پیدا کر دی تھی کہ اسے برف باری میں بھی سردی کا احساس ختم ہونے لگا۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے کیفے میں بیٹھے تھے جہاں لکڑیوں کے جلنے کی دبی دبی آواز ماحول کو مزید رومانٹک بنا رہی تھی۔ سائم نے گرم کافی کا مگ نور کی طرف بڑھایا، چلو جلدی سے یہ پی لو ورنہ اگر تم یہاں جم گئی تو مجھے تمہیں اٹھا کے ہوٹل تک لے جانا پڑے گا، اور تمہارا وزن اٹھانا اب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ سائم نے دوبارہ وہی چھیڑ چھاڑ شروع کی تو نور نے کافی کا ایک سپ لیا اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سائم، اگر تم نے دوبارہ میرے وزن کا ذکر کیا تو میں اسی وقت پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں گی، پھر ڈھونڈتے رہنا اپنی اس پری کو۔ سائم نے فوراً اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا
اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بہت نرمی سے بولا، ایسی بات دوبارہ مت کرنا نور، میں نے تمہیں پانے کے لیے بہت انتظار کیا ہے۔ رات کے اس پہر جب وہ ہوٹل کے ٹیرس پہ کھڑے نیچے کی لائٹوں کا نظارہ کر رہے تھے، سائم نے پیچھے سے آ کے نور کے گرد اپنی باہیں ڈال دیں۔ کبھی سوچا تھا کہ وہ دوپٹے والی رسی ہمیں یہاں تک لے آئے گی؟ سائم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو نور نے پیچھے مڑ کے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے۔ سچ کہوں سائم تو اس دن میں بہت ڈری ہوئی تھی، مجھے لگا تھا کہ میری زندگی برباد ہونے والی ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میرا وہ گرنا دراصل میری زندگی کی سب سے بہترین لینڈنگ تھی۔ سائم نے اس کی پیشانی کو چوما اور اسے خود میں بھینچ لیا، اور میرے لیے وہ لمحہ ایسے تھا جیسے آسمان نے مجھے میرا مقدر سونپ دیا ہو۔ واپس گھر پہنچنے پہ ان کا استقبال پرجوش طریقے سے کیا گیا۔ آج تم بہت پرسکون لگ رہی ہو، کہ اب تمہیں کسی سے ڈر نہیں لگتا؟ نور نے ہنس کے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، جب میرے پاس میرا اپنا سائم ہو تو مجھے دنیا کے کسی چشمش یا کسی عذاب سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم ہر مشکل میں میرے سامنے کھڑے ہو گے۔ پھر سائم نے خاموشی سے نور کا ہاتھ تھاما اور اسے وہی انگوٹھی دکھائی جو اس نے خاص طور پہ بنوائی تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے نور، کیونکہ اس وقت میں تمہیں کچھ دے نہیں پایا تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ہمیشہ پہنو تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم صرف میری ہو۔ نور کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ سائم، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری زندگی کو ہمیشہ اسی طرح خوشیوں اور شرارتوں سے بھر دوں گی جیسے تم نے میری دنیا بدلی ہے۔ سائم نے مسکرا کے اسے دیکھا، اور دونوں کے چہروں پر وہ اطمینان تھا جو صرف سچی محبت پانے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ان کی زندگی بھی۔ سائم نے نور کا ہاتھ پکڑ کے اسے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو وہ نور، وہ جگہ آج بھی گواہی دے رہی ہے کہ ایک پری وہاں گری تھی۔ نور نے ہنس کے اس کے سینے پہ سر رکھا اور بولی، ہاں سائم، اور وہ پری کہیں نہیں جانے والی اب، کیونکہ اسے اپنا گھر اور اپنا پرستان مل گیا ہے۔ سائم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ایک اتوار کی دوپہر نور باورچی خانے میں کچھ تجربات کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سائم دبے قدموں پیچھے سے آیا اور اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ بیگم صاحبہ، کیا آج پھر ہمیں کسی نئے ذائقے کا شکار بنانے کا ارادہ ہے، یا میں باہر سے کھانا منگوانے کا بندوبست کر لوں؟ سائم نے اس کے کندھے پہ تھوڑی رکھ کے شرارت سے پوچھا، تو نور نے چمچ ہلاتے ہوئے اسے کوہنی ماری۔ تمہیں تو بس میرا مذاق اڑانے کا موقع چاہیے سائم، میں آج تمہارے لیے تمہاری پسند کا وہی پاستا بنا رہی ہوں جو تم نے مری میں بہت شوق سے کھایا تھا۔ سائم نے اس کے ہاتھ سے چمچ لیا اور خود ہلاتے ہوئے اسے بہت پیار سے دیکھنے لگا۔ یہ کھانا تو ایک بہانہ ہے نور، اصل میں مجھے تمہارے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ بہت عزیز ہے۔ نور نے مسکرا کے مسالوں کی ڈبیاں اٹھائی تو سائم نے شرارت سے اس کی ناک پہ تھوڑی سی لال مرچ لگا دی۔ ہائے، یہ کیا کیا تم نے؟ نور نے چھینکتے ہوئے اسے برا بھلا کہا اور گیلے ہاتھوں سے سائم کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ پورے کچن میں ان کے کہے گونجنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پاستا بنانے کے بجائے ایک دوسرے پہ آٹا اور پانی پھینکنے کی جنگ میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہی تو ان کا خاص انداز تھا، جہاں ہر کام ایک نئے ایڈونچر کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ شام کو جب وہ دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو نور نے اچانک سائم کا ہاتھ تھاما اور بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ سائم، کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر اس دن میرا ہاتھ نہ پھسلتا اور میں تمہارے قدموں میں نہ گرتی تو کیا ہم آج بھی ایسے ہی ساتھ بیٹھے ہوتے؟ سائم نے اس کی انگلیوں کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولا، نور، مقدر کے فیصلے کبھی حادثات کے محتاج نہیں ہوتے۔ اگر تم کھڑکی سے نہ گرتی تو میں خود سیڑھی لگا کے تمہارے کمرے تک پہنچ جاتا، کیونکہ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نور کے چہرے پہ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے اپنا سر سائم کے کندھے پہ ٹکا دیا۔ تم کتنے جذباتی ہو گئے ہو سائم۔ وہ امریکہ والا سائم جو کہتا تھا کہ ہاں میں ہوں بدتمیز، آج وہ اتنی پیاری باتیں کر رہا ہے۔ نور نے اسے چھیڑا تو سائم نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ محبت انسان کو بدل دیتی ہے نور، اور تم تو میری پوری دنیا ہی بدل چکی ہو۔ رات کی خاموشی میں ان کی یہ باتیں اور ان کے یہ چھوٹے چھوٹے لمحات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ان کا رشتہ اب بچپن سے نکل کر ایک ایسی وابستگی میں بدل چکا ہے جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی، صرف ایک دوسرے کا ساتھ ہی کافی تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، شادی کی پہلی سالگرہ قریب آ رہی تھی اور سائم نے نور کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز پلان کر رکھا تھا۔ اس نے گھر کے اسی لان کو
جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی لائٹوں اور گلاب کے پھولوں سے سجا دیا تھا۔ جب نور وہاں پہنچی تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ سائم گھٹنوں کے بل بیٹھا، ہاتھ میں وہی دوپٹہ لیے کھڑا تھا جس سے نور نے رسی بنائی تھی۔ نور، کیا تم دوبارہ میرے ساتھ اسی سفر پہ چلنا چاہو گی جہاں ہم گریں گے بھی اور سنبھلیں گے بھی، پر ہمیشہ ساتھ رہیں گے؟ نور کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور اس نے دوڑ کے اسے گلے لگا لیا۔ میں تو تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے کو تیار ہوں سائم، بس شرط یہ ہے کہ تم میرا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑو گے۔ محبت کا یہ خوبصورت سفر اب آگے اپنی منزل کی طرف گامزن تھا، جہاں ہر لفظ میں صرف اور صرف محبت کی خوشبو تھی۔